حامدی صاحب. چیئرمین صاحب تھینک یو. محترمہ شیریں رحمان نے میں سمجھتا ہوں جو بنیادی جو سندھ کا بلکہ اس ملک کا جو اہم ترین ایشو ہے اس وقت اس کو ایوان کے سامنے وہ لائے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں اور اس فیڈریشن کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ جو فیڈریشن یونٹس ہیں ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ہم ان کا احترام رکھیں اور جو معاہدات اور جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں ان سے تجاوز نہ کریں. پانی کا مسئلہ بلوچستان کا بھی ہے لیکن پانی کا مین مسئلہ سندھ کے ساتھ ہے اور سندھ کے اس کیس کو ہم کسی صورت خراب کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور جو دوست کرنے کی طرف جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں جب سندھ کو پانی ملے گا تو اس سے بلوچستان کو پانی آتا ہوگا. اور فیڈریشن چونکہ اور ہرسا جو بنی ہے وہ بالکل اسی بنیاد پہ بنی ہے کہ تمام صوبوں کو اس میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی گئی ہے. وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ یہ جو پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے اس پر نظر رکھی جائے. اب جو 6 نہریں بنانے کی بات ہے اس کو ہم اس طرح ہلکا اگر لیں گے کہ یہ کسی صوبے کا مسئلہ ہے وہ اپنے پانی کو جہاں اس کی مرضی ہے استعمال کرے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ قوموں کا مسئلہ ہے. پانی جو ہے صوبوں کو ہمارے ایک جو قومی اکائی ہے ان کا مسئلہ ہے اور اس تقسیم کو کسی صورت جو ہے خراب ہونے نہیں دیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیڈریشن مضبوط ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیڈریشن مضبوط ہو اور جو قومیں ہیں ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں اور بہتر انداز میں اس فیڈریشن کو آگے بڑھائیں تو یہ ضروری ہے کہ جو قومی ایشوز ہیں ان قومی ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. جہاں کسی قوم کے ساتھ، جہاں کسی سرزمین کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اس زیادتی کو روکا جائے. اگر پاکستان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کا کوئی قانونی آئینی کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ قوموں کے ان معاملات پہ کوئی فیصلہ کرے، کیونکہ ان معاملات پہ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. اگر کسی کو کوئی نئی بات کرنی ہے بھی اس کو سی سی آئی میں لے جائے، پہلے یہ فیصلہ سی سی آئی میں کریں کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ آپ سوچیں، بڑی خوبصورت بات کی گئی. اس وقت سندھ میں 70 لاکھ ایکڑ آباد ہو رہا ہے. اچھا 70 لاکھ ایکڑ پورا سندھ جو دریائے سندھ سے پانی اٹھاتا ہے اس سے 70 لاکھ ایکڑ آباد کر رہا ہے. اور آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے چورستان، اور اس کے لیے بھی آپ نے یہ پلان ہے کہ آپ نے 60 لاکھ ایکڑ آباد کرنے ہیں. آپ سوچیں جتنا سندھ ہے، سندھ پانی کے لیے رو رہا ہے، بلوچستان اپنے حصے کے پانی کے لیے رو رہا ہے، اور وہاں آپ جو ہے 60 لاکھ ایکڑ اور آباد کریں گے. دیکھیں ایک ایشو جو شروع سے آ رہا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے، نہر میں اگر کوئی ٹیل پہ ہے اس کو مشکلات ہیں پانی میں، آپ ایک جنرل صورتحال ہے. اور سندھ آخر میں ہے. سندھ کا جو ڈیلٹا ہے وہ برباد ہو رہا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے. پانی سمندر میں جانا بھی ایک ضرورت ہے. جب آپ وہ پانی اوپر کی طرف آتا ہے، زمینیں خراب کرتا ہے، جو افزائش نسل ہوتی ہے مچھلی کی، اس کے لیے بھی ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ سندھ کے پانی کو تقسیم کرنے کا جو پلان ہے ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کے خلاف بلکہ اس ملک کے خلاف آپ سجیشن دے دیں، مشورہ دے دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے خلاف یہ منصوبہ ایک سازش ہے. اس سازش کو ختم ہونا چاہیے. سندھ کے پانی کا جو حصہ ہے اس کو کسی صورت اس کو تقسیم کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح سندھ گورنمنٹ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کو جو ہے لے جائیں مشترکہ مفاداتی کونسل میں، وہاں اس پہ بات کریں اور اس پہ فیصلہ کریں. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس پہ کام نہیں ہونا چاہیے. اس کام کو رکنا چاہیے. اور یہ گرین انیشیٹیو کی بات ہے. دیکھیں 125 بلین آپ نے رکھا ہے کس مد میں؟ بھئی پورا بلوچستان بنجر پڑا ہوا ہے نا. آپ جا کے کریں. آپ جا کے جہاں ڈیم کی ضرورت ہے وہاں ڈیم بنائیں. آپ پانی بچائیں. اس پانی سے آبادی کریں. کس نے روکا ہے؟ جان بولیدی صاحب، کس نے روکا ہے بلوچستان میں ڈیم بنانے سے؟ آپ جائیں انگول ڈیم بنائیں. سب سے بہترین ڈیم ہے. کوئی متاثر نہیں ہوتا. آپ انگول ڈیم بنائیں. اتنے سارے ڈیم سائٹس ہمارے پاس موجود ہیں لیکن بلوچستان کو ایک ٹکا دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور جو قومی ایشو ہے اس کو خراب کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہم سندھ کے ساتھ ہیں. سندھ کی اس پانی کی تقسیم کے جو منصوبہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر واقعتاً اس منصوبے کو ختم نہ کیا گیا تو اس کا بہت ہی منفی نتیجہ آئے گا اور منفی ریئیکشن ہوگا جس کی تمام ذمہ داری میں سمجھتا ہوں حکومت وقت پر عائد ہوگی.